کیا آپ بھی سورہ فاتحہ کی اس آیت کے اندر غلطی کرتے ہیں؟ یہ جو شروع میں یہ اہدنا کا لفظ آیا ہے، اس کے شروع میں حمزہ اور ہا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی اس کے اندر ادغام ہوگا تو کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، اس کے اندر ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ ادغام کی شرط موجود نہیں ہے۔ ادغام کی شرط ہے پہلا والا ساکن بعد والا متحرک، لیکن یہاں پر پہلا والا متحرک بعد والا ساکن ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی ادغام اس کے اندر ہوگا، اور لاجک یہ دیا جائے کہ بھائی دونوں حروف جو ہیں یہ آپ کے قریب المخرج ہیں، کیونکہ حمزہ ہا جو ہے یہ نچلے حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو حمزہ ہا جب قریب المخرج ہے تو یہاں پر قریب المخرج ہونے کے اعتبار سے متقاربین کا قاعدہ بن رہا ہے، تو کیا یہاں پر ادغام متقاربین نہیں ہوگا؟ اگر یہاں پر ادغام ہوگا تو وجہ کیا ہوگی، اور اگر ادغام نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہوگی، یہ ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے ادغام کی شرائط اور ادغام کے اسباب کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر لیجئے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لام تعریف کا بیان۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر اس ٹاپک کی ہیڈنگ کو نوٹ کر لیجئے۔ اس میں بھی ہم نے ادغام کے بارے میں ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اکثر لوگ قرآن کے اندر ادغام کے حوالے سے، اظہار کے حوالے سے غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ادغام مثلین ہو رہا ہے، متقاربین ہو رہا ہے، متجانسین ہو رہا ہے، تو اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کو آج لام تعریف کے حوالے سے سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ لام تعریف وہ ہے جو عربی میں ناموں کے شروع میں آتا ہے، یعنی جو عربی کے اندر ناؤنز ہوتے ہیں، اسما ہوتے ہیں، ناؤنز ہوتے ہیں، ان کے شروع میں لام تعریف آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمپلی اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ لام تعریف وہ ہے جو عربی میں ناموں کے شروع میں آتا ہے، جو عربی میں ناموں کے شروع میں آتا ہے۔ کون آتا ہے بھائی؟ لام تعریف۔ ٹھیک، مثال کے طور پر جیسے عربی کے اندر ایک اسم ہے رجلن، اور رجلن کا معنی آپ کو معلوم ہے، یعنی آدمی، لیکن اگر ہم اس کے شروع میں الف لام لگا دیں تو یہ بنے گا الرجل۔ ٹھیک ہے، تو جب الف لام آتا ہے تو تنوین آپ کی ہٹ جاتی ہے، تنوین ایک حرکت رہ جاتی ہے، یہ آپ کو عربی گرامر کے اندر معلوم ہو چکا ہے۔ تو بات ہم کر رہے ہیں لام تعریف کی، یعنی لام تعریف وہ ہے جو عربی میں ناموں کے شروع میں آتا ہے، اسم کے شروع میں آتا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی؟ چلیے اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں حروف کی طرف۔ اب حروف آپ کو معلوم ہے جن کو ہم لیٹرز کہتے ہیں، لیکن حروف کے بارے میں یاد رکھیں، حروف کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی؟ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، حروف کی دو قسمیں ہیں، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ ٹھیک، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں لام تعریف کی، تو میں نے کہا حروف کی دو قسمیں ہیں، اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی قسم جسے کہا جاتا ہے حروف قمریہ، اور دوسری قسم جسے کہا جاتا ہے حروف شمسیہ۔ ٹھیک، اور حروف قمریہ جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں مون لیٹرز، ٹھیک ہے جی، اور حروف شمسیہ جن کو انگلش میں کہا جاتا ہے سن لیٹرز۔ بات کلیئر؟ ہم نے یہاں پر حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے ٹاپک کو نہیں چھیڑنا، کیونکہ آلریڈی ہم نے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اگر آپ نے ان تمام ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ میں جا کے آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایزیلی سرچ بار میں سرچ کریں حروف قمریہ بائی قاری عاقب، حروف شمسیہ بائی قاری عاقب، تو انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے سارے ٹاپکس مل جائیں گے۔ لیکن ہم بات یہاں پر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم نے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کو ذہن میں لانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے کہا حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف قمریہ اور حروف شمسیہ۔ لیکن اب آپ یاد رکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو عربی کے اندر لیٹرز ہوتے ہیں وہ 29 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 29 لیٹرز ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے حروف تہجی ہیں۔
حروف تہجی جو ہے ان کی تعداد ہمارے پاس 29 ہے. ان 29 میں سے اگر ہم 14 کو مائنس کریں اور وہ 14 حروف آپ کے ہوتے ہیں حروف قمریہ کے. ٹھیک. اب یہاں پر جو باقی رہ جاتے ہیں یعنی ہمارے پاس 29 ہے, 29 میں سے ہم نے جب 14 کو کاٹ دیا, مائنس کر دیا, تو باقی جتنے بھی اب حروف وہاں پر رہ جاتے ہیں وہ آپ کے کہاں آئیں گے؟ حروف شمسیہ میں آئیں گے. سیدھی سی بات ہے. لیکن حروف قمریہ کے حروف کو یاد کرنے کا ایک مجموعہ جو ہے علماء کرام نے بنا رکھا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو ان 14 کے 14 حروف کو یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور وہ 14 کے 14 حروف کچھ اس مجموعے میں جمع کیے گئے ہیں ابغ حجک وخف اقیمہ. ٹھیک ہے. تو اگر میں اس کو لکھوں, پہلے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس حوالے سے جو ہے نا ایک کامنٹ بھی آیا تھا, اس کو بھی میں انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے. جیسے حجکا, اور وہ جو کامنٹ آیا تھا نا وہ اس حجکا کے لفظ کے بارے میں آیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وخف اقیمہ, اقیمہ. ٹھیک ہے. کامنٹ یوں آیا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, یہ جو یہاں پر جیم ہے اس کے اوپر شد ہے. سوال ہوا تھا بھائی جب جیم ہے تو یہاں پر جیم 2 بار آنا چاہیے کیونکہ یہاں پر اوپر شد ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو یہ چیز سمجھاؤں کہ یہ جو یہاں پر ایک مجموعہ دیا گیا ہے نا, یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے تاکہ آپ حروف قمریہ کے حروف کو یاد کر سکیں. ٹھیک ہے. یہ یاد کرنے کے لیے ایک مجموعہ دیا گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہاں پر جیم کے اوپر شد آ گئی تو اب ظاہر سی بات ہے حروف قمریہ میں 2 جیم آئیں گے. جیم تو ایک ہی ہے لیکن اس کا تلفظ کرنے کے لیے ہم یہاں پر حجکا کا لفظ لے آتے ہیں. یعنی یہ لفظ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے, جیم کے اوپر شد آتی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو یاد کرنے میں. ورنہ اگر آپ حروف قمریہ یاد کرنے بیٹھیں گے نا تو آپ کو کرنا پڑے گا الف, با, غین, ہا, جیم, کاف, واو, خا, فا, عین, قاف, یا, میم, ہا, اور اس طریقے سے یاد رہنے والا ہے نہیں. اسی لیے ابغ حجک وخف اقیمہ یہ ایک جملہ دیا جاتا ہے, ایک سینٹنس دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تمام حروف کو اس مجموعے کے اندر جمع کرو اور آپ اس کو یاد کر لو اور آپ کے ذہن میں یہ آ جائے جب بھی آپ قرآن کے اندر یہ لام تعریف کے بعد دیکھیں تو آپ کو وہاں پر کیا کرنا ہے, اظہار کرنا ہے یا ادغام کرنا ہے, یہ پھر بعد کی بات ہے. لیکن یاد کرنے کے لیے چیز ہوتی ہے. لہذا جو یہ سوال کر رہے تھے بھائی جیم کے اوپر شد کیوں ہے, حالانکہ یہ یاد کرنے کے لیے ایک مجموعہ دیا گیا ہے, اس کا معنی کے ساتھ کوئی اعتبار نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ چلے. تو میں نے کہا حروف کی 2 قسمیں ہیں, حروف قمریہ, حروف شمسیہ. حروف قمریہ جن کو ہم مون لیٹرز کہتے ہیں, حروف شمسیہ جن کو ہم سن لیٹرز کہتے ہیں. اور اس کا ٹاپک کیا ہے وہ آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہے, سمجھانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. 14 ہمارے حروف قمریہ ہے اور ان کے علاوہ جتنے بھی اب رہ جاتے ہیں وہ آپ کے حروف شمسیہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ حروف کی 2 قسمیں جانی, لیکن اب اگر میں اس کو تھوڑا سا مٹا دوں, ٹھیک ہے, اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کو مٹا دیتا ہوں. میں یہاں پر اب لکھوں گا جس طریقے سے میں نے حروف کی 2 قسمیں یہاں پر بیان کی, ویسے ہی لام تعریف جو ہے نا اس کے 2 حال ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا ہٹا دیتے ہیں, سوری, ہاں اس کو یہاں رکھتے ہیں. ہم یہاں پر لکھیں گے لام تعریف کے 2 حال ہیں. ٹھیک ہے. جس طریقے سے حروف کی 2 قسمیں ہیں ویسے ہی اب لام تعریف کے 2 حال ہیں, اور وہ 2 حال کون سے ہیں ان کو بھی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. پہلا حال جسے کہا جاتا ہے اظہار اور دوسرا حال جسے کہا جاتا ہے ادغام. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ آپ کو بات سمجھنی آسان ہوگی. میں یہاں پر لکھوں گا اظہار اور ادغام. ٹھیک ہے. اظہار کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ اظہار کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا, سمپل, ظاہر کرنا, ٹو دا پوائنٹ. اور ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا یا ملا دینا. ٹھیک ہے. یہ اب آپ کو معلوم ہے. اظہار کی یہاں پر ہم نے تعریف نہیں کرنی کہ بھائی اظہار کب ہوتا ہے, جب نون ساکن و تنوین کے بعد حمزہ ہا, عین ہا, غین خا آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا. جب ادغام کے حروف آ جائیں, یرملون آ جائے نون ساکن و تنوین کے بعد تو ادغام ہوگا. یہ وہاں پر یہ بات نہیں ہے. یہ ہم بیان کر رہے ہیں لام تعریف کے حال, یعنی جب بھی لام تعریف قرآن کے اندر آئے گا ظاہر سی بات ہے لام تعریف کے بعد یا تو آپ کے حروف قمریہ آئیں گے یا تو حروف شمسیہ آئیں گے.
उस सूरत में आपने क्या करना है, क्या आपने इजहार करना है या इदगाम करना है, ये असल हमारा टॉपिक है। और फिर इसकी कुछ सूरतें हैं, वो तमाम सूरतें मैं इंशाल्लाह कुरान की मिसालों के साथ आपको आज समझाने वाला हूँ। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग कुछ आयतों के अंदर गड़बड़ भी करते हैं, वो भी इंशाल्लाह आज सारा कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो लाम तारीफ के अब कितने हाल हो गए? 2, इजहार और इदगाम। ठीक, अब इजहार की सबसे पहले हम बात करते हैं। सिंपल है, देखिए सिंपल, आप याद रखिए, ये सारा आपने नोट कर लिया होगा, ये आपको समझाने के लिए था, तो मैं इसको एक बारी मिटा देता हूं। अब मैं यहां पर लिखूंगा जो हमारे पास लाम तारीफ के 2 हाल थे ना, उसमें से पहला हाल हमारा था इजहार। पहले इस इजहार को समझ लेते हैं। ठीक है जी, इजहार को समझ लेते हैं। याद रखें, लाम तारीफ के बाद अगर हरूफ कमरिया में से कोई हरफ आएगा तो इजहार होगा। सिंपल, मैं यहां पर लिखूंगा लाम तारीफ के बाद हरूफ कमरिया के हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो क्या होगा भाई? इजहार होगा। ठीक है, ये हम इजहार के बारे में लिख रहे हैं। ठीक, और इसके मुकाबले में फिर इदगाम हरूफ शमसिया होगा उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अब यहां पर पहले मैं एक एक मिसाल आपको दे देता हूं। मैंने कहा हम बात कर रहे हैं लाम तारीफ की, यहां पर इजहार का टॉपिक नहीं है, इदगाम का टॉपिक वो वाला नहीं है जो हम एक्यूरेट उसको बताते हैं, बयान करते हैं। ठीक, लाम तारीफ के 2 हाल में से पहला हाल है इजहार। जब भी कुरान पाक के अंदर लाम तारीफ के बाद हरूफ कमरिया के वो 14 हरूफ है ना, उन 14 हरूफ में से कोई एक हरफ आ जाए तो वहां पर आपका इजहार होगा। और इजहार मतलब उसको आपने जाहिर करना होगा, उस हरफ को आपने जाहिर करना होगा। किस हरफ को? यानी लाम तारीफ को भी जाहिर करना होगा और बाकिया जो फिर आगे आएंगे उनको भी आपने जाहिर करना होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है आल आना, ये लफ्ज कुरान के अंदर आया है, या इसी से एक लफ्ज आता है अल बुखली, अल बुखली। ठीक, इसी तरीके से एक लफ्ज आता है अल गरूर, अल गरूर, इस तरीके से। अब देखिए, हमने यहां पर लाम के बाद देखा हमजा आ गया और हमजा हमारा हरूफ कमरिया के अंदर शामिल है। लाम तारीफ के बाद बा आ गया और बा भी हमारा हरूफ कमरिया के अंदर आता है। और लाम के बाद गैन आ गया और ये गैन भी आपका क्या है? हरूफ कमरिया में से है। तो जब हम लाम तारीफ के बाद हरूफ कमरिया का कोई भी हरफ पाएंगे तो उस सूरत में आपने इजहार करना है, आपने इदगाम बिल्कुल नहीं करना। जैसे आल आना है, ये आपको सूरह यूनुस के अंदर मिलता है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 91 में। ठीक है, इसी से अल बुख्ल जो है आपको सूरह निसा की आयत नंबर 37 के अंदर मिलेगा। तो ये आप आल आना का लफ्ज देखते हैं, आल आना वक़द असैत क़ब्ल वकुंत मिनल मुफ़सिदीन। ये इस तरीके से आयत करीमा हमारे पास मौजूद है जिसमें ये तीनों अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं। इनको इंशाल्लाह आप देख लीजिए। ये देखें भाई, यहां पर हमने तीनों आयतों को रखा, देख लीजिए, ध्यान रखिएगा भाई। सबसे पहले क्या आता है भाई? आल आना वक़द असैत क़ब्ल वकुंत मिनल मुफ़सिदीन। तो जब भी हम इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं आल आना। लाम को भी पढ़ा, क्यों पढ़ा? क्योंकि आगे जो हरफ आ रहा है वो आपका हरूफ कमरिया में से है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ मैंने आपको बताया अल बुखली। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे ये यहां पर बिल बुखली है, हालांकि अगर बा को हटा दिया जाएगा तो ये बनेगा अल बुखल। क्या बनेगा? अल बुखल बनेगा। तो आप देखेंगे अल्लज़ीना यबखलून व यअमुरून अन्नास बिल बुखल व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि व अअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना। तो इस तरीके से हमने देखा यहां पर अल बुखल का लफ्ज भी आ गया। इसी तरीके से अल गरूर का लफ्ज आता है, जो आप देखेंगे यहां पर बिल्लाहिल गरूर, यहां पर देखिए अलिफ लाम के बाद आपका गैन आ गया। तो सिंपल है भाई, ज्यादा कोई ये आज लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है,
بس کچھ غلطیاں ہیں جو میں انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا جو آپ کرتے ہیں. یہ تو فی الحال اس کے اظہار کے بارے میں سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. غرور غرور. تو اب آپ دیکھیں گے الف لام کے بعد غین آ گیا, یعنی یہاں پر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ کے حروف میں سے حرف آ گیا, تو ہم نے یہاں پر کیا کر دیا بھائی, یہاں پر ہم نے اظہار کیا, ہم نے ہر ایک حرف کو ظاہر کر کے پڑھا, صاف صاف ادا کیا, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو یہ الغرور ہے یہ آپ کو سورہ فاطر کے اندر ملتا ہے, سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 کے اندر یہ لفظ آپ کو ملتا ہے. تو اس طریقے سے مزید الفاظ آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں جب بھی لام تعریف کے بعد آپ کا حروف قمریہ کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے, اور اس کے لیے آپ نے حروف قمریہ کے حروف کو یاد کرنا پڑے گا. بہرحال تو اس طریقے سے اب آپ نے کیا سمجھا بھائی, حروف یعنی لام تعریف کا پہلا حال اظہار. اس کے بعد جو لام تعریف کا دوسرا حال ہے وہ ہو گیا آپ کا ادغام, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا بھائی, اس میں سیم ہی چیز ہوگی, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, یہاں پر حروف قمریہ کی جگہ پہ آپ نے حروف شمسیہ لگا دینا ہے, لیکن وہاں پر ادغام ہوگا. اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو میں یہاں پر لکھوں گا ایسے, لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اب اظہار نہیں ہوگا بلکہ ادغام ہوگا. اب ادغام ہوگا, اس کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو جب لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ کے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر آپ کا ادغام ہوگا. اور ادغام اب کیسے ہم کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہم ادغام تبھی کرتے ہیں جب ہم کسی کے اندر کسی حرف کو دوسرے حرف کے اندر ملا دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مثال ہے, جیسے ہم یہاں پر لکھیں گے, ہم لکھیں گے وَالتِّينِ, ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے ہم لکھیں گے وَالشَّمْسِ, ٹھیک. اگر ہم اس واو کو بھی نہ پڑھیں تب بھی اگر ہم اس حمزہ سے شروع کریں گے تو اس کو مکمل زبر دے کر ہم پڑھیں گے, اس لام کا تلفظ آپ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یاد رکھیں گے یہ جو لام تعریف یہاں پر ہے اس کا تلفظ نہ آپ الف کو یعنی حمزہ کو پڑھتے سمے کریں گے نہ واو کو پڑھتے سمے کریں گے. اب جب ہم واو سے شروع کریں گے تو دونوں الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا, لیکن اگر ہم واو کے بغیر پڑھیں گے تو لام تعریف کا تلفظ نہیں ہوگا, بلکہ یہاں پر براہ راست یہ جو حمزہ ہے یہ اس شین کے ساتھ ملے گا, یہ حمزہ جو ہے اس تا کے ساتھ ملے گا. اگر واو سے شروع کریں گے تو واو آپ کا براہ راست اس تا سے ملے گا, یہ واو بھی براہ راست اس شین کے ساتھ ملے گا. الف لام کا تلفظ نہیں ہوگا, الف لام تعریف نہیں پڑھنے میں آئیں گے. بلکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب تا کے اوپر خود بخود شد آ گئی تو اس کا کیا مطلب ہے, ہم نے یہاں پر واو کو اس کے اندر ضم کر دیا, یعنی اس کے ساتھ ملا دیا, مدغم کر دیا. تو اب یہاں پر کیا ہوا, ادغام ہوا. یہ بھی ایک ادغام ہے. سورہ شمس کھول کر دیکھیں, سورہ 3 کھول کر دیکھیں, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, یا سورہ 3 کھول کر دیکھیں, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. اب وَالزَّيْتُونِ دیکھیں, زا جو ہے یہ بھی آپ کا حروف شمسیہ میں سے ہے. وَالتِّينِ, تا بھی آپ کا شمسی حرف ہے اور زا بھی آپ کا شمسی حرف ہے, ٹھیک. تو یہ تو بالکل آسان تھا لام کے حوالے سے جو 2 حال میں نے یہاں پر بیان کیے اور کچھ مثالیں میں نے بیان کی. لیکن اب کچھ صورتیں ہیں, ان صورتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور وہ صورتیں کچھ ایسی ہیں جن میں حرفوں کو خوب صاف طور پر الگ الگ ادا کرنا چاہیے, الگ الگ ادا کرنا چاہیے, اور اس میں اکثر لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. لیکن وہی چیز میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں. امید کرتا ہوں یہ چیز آپ نے سمجھ لی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں ان صورتوں کی طرف. میں یہاں پر لکھوں گا کچھ اہم صورتیں, ٹھیک ہے. کچھ اہم صورتیں ہیں جن کو انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے. زیادہ نہیں ہے, بس تقریباً 3 یا 4 صورتیں ہوں گی. ان کو انشاءاللہ میں سمجھا دیتا ہوں پارٹس کے ذریعے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو, ٹھیک. پہلی صورت نمبر 1 وہ یہ ہے کہ 2 حرف مثلین جمع ہوں اور شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے ادغام نہ کیا جائے, ٹھیک. تو میں یہاں پر لکھوں گا 2 حرف مثلین سمجھنا, ٹھیک ہے نا. 2 حرف مثلین جمع ہوں
اور शर्त ना पाए जाने की वजह से, और शर्त ना पाए जाने की वजह से क्या नहीं होगा, इदगाम नहीं होगा, इदगाम ना किया जाए। इस पहली शर्त को नोट कर लीजिए भाई, मैं इसको साथ साथ फिर मिटाऊंगा, आपने इन तमाम शराइत को इंशाल्लाह अपनी कॉपी पर नोट करना है। सबसे पहली सूरत ये आ गई कि दो हरफ मिसलाइन जमा हो, यानी कोई कुरान पाक के अंदर ऐसा लफ्ज होगा, ऐसा कलमा होगा, उस कलमे के अंदर हरफ जो होंगे वो मिसलाइन होंगे, और मिसलाइन से मुराद हम शक्ल, एक जैसे, जुड़वा बाई। ठीक है, जुड़वा बाई से क्या मुराद, जैसे नून है, इसका जुड़वा बाई नून है, शक्ल के एतबार से, तलफ़ुज़ के एतबार से, ठीक है ना, मखरज के एतबार से, सिफत के एतबार से एक जैसे हैं। ठीक है, या इसी से काफ काफ दो हरफ मिसलाइन है, या दो हरफ मिसलाइन है, या वाव वाव दो हरफ मिसलाइन है। ठीक है, चले अब मैंने ये हरूफ लिखे, इन्हीं की मिसालें एक एक करके दे दूंगा, इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। जैसे एक लफ्ज आता है कुरान के अंदर आयुनीना, आयुनीना, ध्यान रखना भाई, इसको पढ़ना। ठीक, इसी तरीके से एक लफ्ज कुरान के अंदर आता है शिरकिकुम, क्या, शिरकिकुम। ठीक है, या इसी से एक लफ्ज आता है, अमूमन आपने देखा होगा, युहयी। ठीक, या एक लफ्ज इसके आता है वाव के हवाले से अगर बात करें, वो है दावूदा, दावूदा। अब देखें, बात को समझ लीजिए, पहली सूरत दो हरफ मिसलाइन जमा हो, ठीक, और शर्त ना पाए जाने की वजह से इदगाम ना किया जाए। यानी ये जो ऐसे हरूफ आप देख रहे हैं, ऐसे अल्फाज देख रहे हैं जिनमें आप देखेंगे नून और नून दो हरफ मिसलाइन जमा हो रहे हैं, यहां पर देखेंगे काफ और काफ दो हरफ मिसलाइन जमा हो रहे हैं, या और या। अब ये या और या क्यों है, क्योंकि यहां पर ये जो खड़ी जेर है ना, खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा की। ठीक है, लेकिन अगर हम इस युही को लिखेंगे ना खोल के, तो ये ऐसा बनेगा, ऐसे ये ऐसे बनेगा, यानी इसके अंदर दो या आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, हालांकि फिर ये खड़ी जेर के साथ ही लिखा जाता है। इसी तरीके से दाऊदा, दाऊदा में भी वाव दो बार है, क्योंकि उल्टा पेज बराबर होता है वाव मद्दा के, तो ये बनेगा कुछ ऐसे दाऊदा, यानी यहां पर भी दो वाव आ जाते हैं, एक वाव साकिन एक वाव पेश, क्योंकि उल्टा पेज जो है ना ये वाव मद्दा के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें, या दो, वाव दो, काफ काफ दो, नून दो। ठीक, लेकिन नून तो आ गए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शर्त ना पाए जाने की वजह से इदगाम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इदगाम की शर्त नहीं पाई जाती। इदगाम की शर्त यह है कि पहला वाला हरफ साकिन हो, बाद वाला हरफ मुतहर्रिक हो। ठीक, जब यह शर्त नहीं पाई जाती तो अब यहां पर इदगाम का रूल बनता ही नहीं, बल्कि अब यहां पर आपको इजहार करना है, जाहिर करना है, हर एक हरफ को साफ साफ अदा करना है। ये पहली सूरत आपने याद रखनी है जब भी कुरान के अंदर ये चीज हो। अब आप देखेंगे, पहला वाला नून भी जेर के साथ, बाद वाला नून भी जेर के साथ, दोनों मुतहर्रिक, पहला वाला काफ जेर के साथ, दूसरा वाला काफ पेश के साथ, पहला वाला या जेर के साथ, दूसरा वाला सुकून के साथ। इसी से वाव के अंदर जो उल्टा पेश है, पहला वाला वाव पेश के साथ, दूसरा वाला सुकून के साथ। तो अब यहां पर इदगाम की जो शर्त है वो यहां पर मीट नहीं होती, क्राइटेरिया मीट नहीं होता। इस वजह से हम यहां पर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आयुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे, या शिरकुम नहीं पढ़ेंगे, यानी हम काफ काफ दो बार देकर यहां पर उसको हम उसके ऊपर शद लगा के उसके अंदर वो इदगाम वाला कायदा नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है इदगाम का वो शर्त यहां पर मैच नहीं हो रही। तो ये पढ़ा जाएगा आयुनीना शिरकिकुम युहयी दाऊदा। जब भी ये अल्फाज कुरान में देखें या इस तरीके के जितने भी अल्फाज आप देखेंगे, सूरह कमर के अंदर ये बिआयुनिना का लफ्ज आता है। सूरह कमर खोलकर देखेंगे, आयत नंबर 14, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तजरी बिआयुनिना जज़ाअन लिमन कान कुफिर। या इसी तरीके से सूरह फातिर के अंदर आता है, इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम बिशिरकिकुम। इसी तरीके से सूरह तौबा के अंदर आता है, इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द युहयी व युमीत।
युहयी व युमीत, तो हम यहाँ पर या मद्दा अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से जो एक और आता है दाऊद का लफ्ज़ कुरान में आता है, ये गालिबन आपको सूरह अंबिया के आयत नंबर 78 में मिलता है शुरू में ही, व दाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमानी फिल हर्स। ठीक है, तो ये आय करीमा आप देख सकते हैं, हमारे पास ये तमाम आय करीमा मौजूद है। ये देखें, देखें, अच्छा जी, ध्यान रखिएगा भाई। सबसे पहले देखिए क्या आ गया भाई, तजरी बिअयुनिना, पहला भी जेर के साथ, बाद वाला भी जबर के साथ। यहां पर देखें इसी तरीके से हमने यहां पर देखा, ये देखें बिशिरखिकुम, बिशिरखिकुम, काफ काफ मिसलाइन है, लेकिन क्या हो रहा है भाई, यहां पर इदगाम की शर्त मौजूद नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द युहयी, अब युहयी देखिए यहां पर भी इदगाम नहीं होगा बल्कि इजहार होगा। इसी तरीके से व दाऊदा, दाऊदा, दो वाव यहां पर आ रहे हैं, मिसलाइन है, लेकिन इदगाम की शर्त नहीं पाई जाती, इस वजह से यहां पर भी आप इदगाम नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि यहां पर मिसलाइन है लेकिन शर्त आपकी इदगाम की मौजूद नहीं है, तो यहां पर इदगाम नहीं होगा। तो ये आप पहली सूरत को समझ लीजिए। पहली सूरत क्लियर होगी भाई। चलिए अब मैं इस सूरत को मिटा देता हूं। ठीक है जी, चलिए इस सूरत को अब हम मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी सूरत की तरफ। दूसरी सूरत हमारी यूं बनेगी, दो हरफ मुतकारिबैन मुत्तसिल या करीब करीब हो। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा दो हरफ मुतकारिबैन मुत्तसिल, मुत्तसिल से मुराद यानी अटैच्ड। ठीक है, मुत्तसिल करीब करीब हो, करीब करीब हो। ये अब जरूरी नहीं है कि मखरज के एतबार से करीब करीब हो, बल्कि सिफात के एतबार से करीब करीब हो। मैं यहां पर लिखूंगा या करीब करीब हो और इदगाम न किया जाए, और इदगाम न किया जाए। जल्दी से समझ लीजिए, इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास एक लफ्ज आता है कद जाअकुम, क्या आता है भाई, देखिए कद जाअकुम, कद जाअकुम। इसी तरीके से आता है वइज़ ज़य्यना, वइज़ ज़य्यना, वइज़ ज़य्यन, वइज़ ज़य्यना। ठीक है, इसी से एक आता है कज़्ज़बत समूद, ऐसे कज़्ज़बत समूद। अब देखिए मुतकारिबैन कैसे, क्योंकि यहां पर जो दाल और जीम है ना, जाहिर सी बात है इनका मखरज एक जैसा नहीं है, लेकिन सिफात के एतबार से कुर्बत रखते हैं, इसलिए मुतकारिबैन है। दाल और जा सिफात के एतबार से करीब करीब है, ता और सा, ता सा, ठीक है ना, और ता और सा जो है ये भी सिफात के एतबार से कुर्बत रखते हैं। लिहाजा जब दो हरफ मुतकारिबैन मुत्तसिल या करीब करीब हो तो इदगाम नहीं होगा। तो जब हम इन अल्फाज को अदा करेंगे कुरान के अंदर, तो हम यहाँ पर भी क्या नहीं करेंगे, हम बिल्कुल यहाँ पर इदगाम नहीं करेंगे। जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 174 के अंदर ये आता है। ठीक है ना, जैसे ये आती है, जैसे सूरह निसा की 174, ठीक है, सॉरी मैंने 164 लिखा, 174 ऐसे इंग्लिश में लिखे। ठीक है, उर्दू में हम लिखेंगे ऐसे 174। ठीक है, बहरहाल तो सूरह निसा के अंदर आता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नासु क़द जाअकुम, क़द जाअकुम, क़द जाअकुम। दाल और जीम के अंदर एक सिफत आपको मालूम है, सिफत कलकला भी होती है जब वो सुकून के साथ हो। क़द जाअकुम, दाल के अंदर भी सिफत कलकला आ गई। जीम के अंदर आप देखेंगे, जीम के अंदर है लेकिन अब ज़बर होने की वजह से इसको हम मारूफ अदा करते हैं। ठीक है, बहरहाल तो ये बन गया क़द जाअकुम बुरहान। फिर पूरी आयत आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से सूरह निसा के अंदर ही फिर एक और मिसाल आती है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा। ये मिसाल मैंने यहाँ पर नहीं दी। इसी तरीके से एक सूरह आल इमरान के अंदर आती है। ठीक है, चलिए मैं उन मिसालों को आपके सामने रखता हूँ, इंशाअल्लाह आप बात समझ जाएंगे। ठीक है, ये देखें हमारे पास इन तमाम मिसालों को गौर से देखिएगा। इसमें हो क्या रहा है, इसमें कुर्बत है। या अय्युहन्नासु क़द जा, दाल के बाद जीम आ गया। ठीक है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू
वसद्दू अन सबीलिल्लाह क़द ضلوا, दाल के बाद बाद आ गया। इसी से आप देखेंगे इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइका। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें, इसमें दाल के बाद ता आ रहा है। ठीक है, क़ुर्बत रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे, जैसे हाँ वइज़ ज़य्यना, जो ये मैंने आपको मिसाल दी, वइज़ ज़य्यना, यहाँ पर दाल के बाद जा आ गया तो क़ुर्बत रखते हैं। इस वजह से यहाँ पर भी आप क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर आप इदगाम नहीं करेंगे बल्कि ज़ाहिर करेंगे। इसी तरीके से एक मिसाल जो हमने अभी यहाँ पर रखी, कज़्ज़बत समूद, ये देख लीजिए क्या है भाई, कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ता के बाद सा आ रहा है, इसमें आप देखेंगे ये मखरज के एतबार से करीब नहीं है और सिफात के अंदर आपने ये चीज़ें समझी हैं। ठीक है। तो अब आप जब इसको पढ़ेंगे, इसके अंदर आप इदगाम नहीं करेंगे, यानी ता को ज़ाहिर करेंगे, साफ अदा करेंगे, और सा को साफ अदा करेंगे, बल्कि कज़्ज़बत समूद, यानी ता को भी साफ अदा करेंगे, ज़ाहिर करेंगे, और सा को भी साफ और ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। बल्कि यहाँ पर आप इदगाम नहीं करेंगे, कोई करेगा कज़्ज़बत समूद, कज़्ज़बत समूद, ऐसा नहीं है, बस समूद नहीं है, कज़्ज़बत समूद। क्लियर होगी बात। तो चलिए भाई, ये थी हमारी भाई दूसरी सूरत। अब हम चलते हैं तीसरी सूरत की तरफ। तीसरी जो सूरत है वो भी बड़ी आसान है, इसको इंशाल्लाह आप नोट कर लीजिएगा। तीसरी सूरत हमारे पास यूं है, दो ज़ईफ हरफ जमा हो। ठीक है ना, दो ज़ईफ हरफ, दो ज़ईफ हरफ जमा हो। जब दो ज़ईफ हरफ जमा होंगे ना, तो उस सूरत में भी आप देखेंगे इदगाम नहीं किया जाएगा। जैसे कुरान में एक लफ्ज़ आता है सूरह तौबा की आयत नंबर 35 में, वहां पर एक लफ्ज़ आता है जिबाहुहुम। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे जिबाहुहुम। देखिए भाई, यहां पर हा और हा आ रहे हैं, एक जैसे हैं। इसमें दोनों ये जो हरूफ है ना, ये आपके ज़ईफ हरूफ हैं। हा जो है ना, ये ज़ईफ माना जाता है। और जब आप कुरान खोलेंगे, कुरान में आप सूरह तौबा खोलेंगे, सूरह तौबा की आयत नंबर 35 के अंदर आपको मिलेगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम। ठीक है, फिर आप पूरी आयत आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास ये लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये देखिए, ध्यान रखें क्या है भाई, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम। क्या है भाई, जिबाहुहुम, यानी यहां पर हा और हा आ गए, दोनों यहां पर आप देखेंगे मुतहर्रिक है, लेकिन दोनों यहां पर जब हम शक्ल है, मिसलाइन है, लेकिन है आपके ज़ईफ। जब दोनों ज़ईफ है तो इस सूरत में भी आप यहां पर आप क्या नहीं करेंगे, इदगाम नहीं करेंगे। कोई कहेगा भाई हम यहां पर इन दोनों हा को मर्ज करके ऊपर शद लगाएंगे और एक ही पेज दे देंगे तो ये बनेगा जिबाहुम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हा दोनों को अलग अलग करके साफ साफ जाहिर करके पढ़ना है, इदगाम बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो इससे बाज आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा हमारे पास जो आता है, जैसे ये वाला लफ्ज़, और ये वाला लफ्ज़ तो आप लोग बखूबी समझते हैं, ये हमारे पास है क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस मिसाल को भी समझ लीजिए, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि अगर एक कवी और दूसरा ज़ईफ हो तो उस सूरत में भी आप क्या करेंगे, उस साफ साफ जाहिर करके अदा करेंगे। हालांकि जिबाहुहुम में हा आपका, ये दोनों आपके ज़ईफ थे। या बाज़ औक़ात सूरत कुछ ऐसी होगी कि एक उसमें कवी होगा, एक उसमें ज़ईफ होगा। मिसाल के तौर पर अभी हमने जाना कि हा आपके क्या है, दोनों ज़ईफ है, तो बताओ भाई इहदिना में कौन सा ज़ईफ है, हा ज़ईफ है, और जो ये शुरू वाला हमजा है ये आपका कवी है, आपका कवी है, क्योंकि इसके अंदर कुव्वत है। जब हम इहदिना पढ़ते हैं तो हम इस हमजा को कुव्वत के साथ अदा करते हैं, और हा को फिर हम पस्ती के साथ अदा करते हैं, क्योंकि उस हमजा के साथ हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं, तो ये बन जाता है इहदिना। तो इसमें हमजा और हा है, तो हमजा इसके अंदर कवी है, हा इसके अंदर ज़ईफ है। सूरह फातिहा आप पढ़ चुके हैं, उसमें इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो ये है इसी तीसरी सूरत का एक जुज़। ठीक है।
اچھا اسی تیسری صورت کے اندر ضعیف اور قوی کے اعتبار سے ایک اور چیز آتی ہے کہ دو پر ہونے والے حرف متصل یا قریب قریب ہو. دو پر ہونے والے یعنی بعض اوقات کچھ حروف ایسے ہوں گے جو ایک جیسے تو نہیں ہوں گے لیکن وہ تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے یعنی ہم کہیں گے تفخیم کے اعتبار سے وہ کیا ہوں گے؟ ایک جیسے ہوں گے, متصل ہوں گے, قریب قریب ہوں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو وہ مثال دے دیتا ہوں. جیسے میں یہاں پر لکھوں گا, جیسے ہم لکھیں گے بھائی ایک لفظ ہمارے پاس آتا ہے جیسے مضطر, ایسے مضطر, ٹھیک ہے نا, مضطر, تو ضاد ہے اور طا ہے, دونوں حروف آپ کے کیا ہیں؟ مفخم ہیں, موٹے پڑھے جانے والے ہیں. تو دو پر ہونے والے حرف متصل یا قریب قریب ہوں تو اب یہاں پر دو پر پڑھے جانے والے حروف جو ہے نا یہ آپ کے متصل ہیں, یعنی ضاد اور طا. اسی طریقے سے ایک لفظ ہمارے پاس صلصال, تو صلصال میں دیکھیے لام کے بعد پہلے صاد اور بعد صاد, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی دو حروف آگے لیکن یہ قریب قریب نہیں ہے, اتنے قریب نہیں ہے, الگ الگ ہے لیکن ہے اس حرف کے اندر. تو دو صاد آگے, تو اس صورت میں بھی آپ کیا کریں گے؟ الگ سے صاف صاف کر کے اس کو ادا کریں گے. جیسے مضطر, صلصال, صلصال, دونوں کو پڑھیں گے. سورہ نمل کے اندر آتا ہے نا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, ٹھیک ہے, اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہمارے پاس آیہ کریمہ موجود ہے. جیسے ہاں یہ دیکھیں دونوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو بخوبی آپ دیکھ سکتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, تو آپ دیکھیں گے یہاں پر آ گیا بھائی, دیکھیں ضاد کے بعد طا آ گیا, ٹھیک ہے, قریب قریب ہے یعنی متصل ہے, دونوں آپ کے مفخم ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے صلصال, دونوں صاد کو آپ نے الگ الگ صاف ادا کرنا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, تو صاد آگے, اب ظاہر سی بات ہے اس میں شروع میں لام بھی, بیچ میں لام آ گیا, لیکن دونوں صاد کو الگ الگ صاف صاف ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوگا کہ دو حرف مشدد متصل یا قریب قریب ہوں, ٹھیک ہے نا, ہاں دو حرف ایسے ہوں گے جو متصل ہوں گے, مشدد ہوں گے یا قریب قریب ہوں گے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی آپ نے اظہار ہی کرنا ہے. اظہار سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کر کے صاف صاف اس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر دو حروف ایسے آ رہے ہیں جو مشدد ہیں, متصل ہیں, قریب قریب ہیں, جیسے ایک لفظ قرآن کے اندر آتا ہے ذریتہ, ہاں ایک لفظ ہے ذریتہ, اس میں دیکھیے را جو ہے نا پہلا والا شد کے ساتھ ہے یہاں پر, اور دوسرا بھی شد کے ساتھ ہے, قریب قریب ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے مطہرین, قرآن نے استعمال کیا ہے مطہرین, تو طا دیکھیے پہلے شد کے ساتھ اور ہا شد کے ساتھ. تو دو حرف مشدد متصل یا قریب قریب ہوں تو اس صورت میں بھی دونوں کو الگ الگ آپ نے صاف صاف ادا کرنا ہے, صاف صاف ادا کرنا ہے, ظاہر کرنا ہے. جیسے سورہ صافات کے اندر آتا ہے آیت نمبر 77 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا ذریتہ هم الباقین. یا سورہ توبہ کے اندر آتا ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. مطہرین یعنی مطہرین, ہا کو بھی ادا کرنا ہے, یحب مطہرین, ٹھیک ہے نا. تو ہا بھی آپ کا دو بار, طا بھی آپ کا دو بار, الگ الگ ان کو صاف صاف ادا کرنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہو گیا تجدید کے حوالے سے. اچھا ایک اور چیز کے اندر آتی ہے اسی تیسری صورت کے اندر, وہ یہ ہے کہ ایسے دو حرف جمع ہوں جن کی آواز ایک جیسی ہو, جن کی آواز کیا ہو؟
ایک جیسی ہو. ایک جیسی سے کیا مراد ہے؟ ایک جیسی سے یہ نہیں مراد کہ ان کا مخرج سیم ہوگا، بلکہ اس میں صفت کے اعتبار سے آپ نے خیال رکھنا ہے. بعض اوقات اس کے اندر مخرج بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر تفخیم اور ترقی کا خیال رکھنا ہے. مثال کے طور پر یہ آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ایسا ہوگا جن کی آواز جو ہوگی، آواز ایک جیسی ہوگی، اور اکثر لوگ جو ہے نا اس ایک جیسی آواز کے اندر غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مخارج کو نہیں سیکھا ہوتا، مخارج اور صفات کو انہوں نے نہیں سیکھا ہوتا. ان دو چیزوں میں جب گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر قرآن کے اندر غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا پہلے آپ نے مخارج الحروف، صفات الحروف کو سمجھنا ہے، اس کے بعد ہی انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے والی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آواز والے ہوں، مثال کے طور پر ہمارے پاس قرآن کے اندر آتا ہے جیسے میراث السماوات، اس میں دیکھیں گے ثا اور سین ہے، اس کی آواز آپ دیکھیں گے قریب قریب ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ثا کو ثا نہیں پڑھتے، وہ ثا کو سا پڑھتے ہیں. جیسے ہم مشہور سورہ پڑھتے ہیں نا، سورہ ضحیٰ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ فحدث. عموماً فحدث پڑھتے ہیں اس کو، دس یہ والا فحدث، یہ دس نہیں ہے، اصل میں یہ ثا، اور ثا جو ہے آپ کا حروف لثویہ ہے، اور اس کی جو ادائیگی ہے زبان کی، یہ جو نوک ہے اور ثنایا علیہ جو ہے اس کے کنارے ہیں، تو تب جا کے یہ ثا ادا ہوتا ہے. تو ہم اس کو بھی کر رہے ہوتے ہیں دس. تو اس سا اور سین والے سا میں کیا فرق رہے گا پھر؟ تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. تو ایک لفظ میں بتا رہا تھا میراث السماوات، سورہ آل عمران کھول کر دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. ٹھیک ہے، اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجئے، ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں، ایک ہی آواز والے ان میں آپ نے دھیان رکھنا ہے. جیسے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، ثا کے بعد سین آ گیا تو دونوں کو صاف صاف ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. زا کے بعد ذال آ گیا، زا اور ذال ان کا جو مخرج ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن آواز کے اعتبار سے یہ سیم لگتے ہیں، ہے نا. آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، عزیز ذو انتقام. پھر ذال کو آپ جیسے ثا ادا کرتے ہیں ویسے ہی ذال کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا زا جو ہے اس کے اندر اپنا ایک بزنگ ساؤنڈ ہوتا ہے، بز والا. ٹھیک ہے، اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہاں پر الیس الصبح بقریب، الیس الصبح. اب اس میں دیکھ لیجئے، اس میں سین ہے اور آگے صاد ہے، کیونکہ یہاں پر الف لام تعریف کو ہم نہیں پڑھتے کیونکہ صاد آپ کا حروف شمسی میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم صاد کو ظاہر کرتے ہیں، سین کو بھی ظاہر کرتے ہیں. سین اور صاد جو ہے نا اس کے اندر فرق بچے گا ہی نہیں اگر ہم تفخیم اور ترقی کا خیال نہ رکھیں، کیونکہ صاد کے اندر تفخیم ہے اور سین کے اندر ترقیق ہے. اگر ان دونوں کو ہٹا لیا جائے تو سین اور صاد کے اندر کوئی فرق ہی نہیں بچے گا، یہ سیدھا لگے گا الیس الصبح، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا پڑھا. لیکن آپ نے جب اس کو ادا کرنا ہے پہلے سین کو ادا کرنا ہے، پھر صاد کے اندر وہ موٹا پا لانا ہے. جیسے الیس الصبح، الیس سس، پہلے سین کو باریک، پھر وہیں پر جب صاد کو ادا کرنے جا رہے ہو تو اس میں آپ نے منہ کو پر کرنا ہے، موٹا کرنا ہے تاکہ صاد آپ کا موٹا ادا ہو جائے، اس کے اندر صفت تفخیم ادا ہو جائے. تو یہ بنے گا الیس الصبح بقریب. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اولئک الذین حبطت، طا کے بعد تا آ گیا، اس کے اندر بھی تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے فرق ہے. طا کے اندر تفخیم ہے، تا کے اندر ترقیق ہے. اگر دونوں کو ہٹا لیا جائے تو یہ بنے گا حبطت، حبطت، حبطت. سمجھ نہیں آئے گا تو ہم نے کرنا ہے حبطت، طت، حبطت، حبطت، طت. پہلے طا کو موٹا پھر تا کو باریک. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اچھا مشہور اگزامپل ہمارے پاس ہے سورہ ہمزہ کے اندر. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس آتا ہے
التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع، پہلے تا کو باریک پھر تا کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، تو اس طریقے سے آپ کا وہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس آیہ کریمہ موجود ہے، یہ ہے، دھیان رکھیے گا۔ ان تمام مثالوں کو انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو۔ جیسے یہاں پر ہے التی تطلع علی الافئدہ، ٹھیک۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے انقض ظہرک میں ضاد اور ظا، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں انقض ظہرک، آواز کے اعتبار سے یہ سیم لگ رہے ہیں، حالانکہ دونوں کے اندر صفت تفخیم پائی جاتی ہے، لیکن ضاد اور ظا جو ہے نا یہ قریب قریب لگتے ہیں آواز کے اعتبار سے، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہمارے پاس آتا ہے، جیسے اذ الظالمون، اس میں آپ دیکھیں گے ذال اور ظا، سورہ انعام کے اندر آتا ہے، جیسے یہ ہے ذال کے بعد ظا آ گیا، حالانکہ ذال جو ہے آپ کا مرقق ہے اور ظا جو ہے آپ کا مفخم ہے، تو آواز کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، مخارج کو سیکھنا لازمی ہے۔ تو یہ بنے گا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکہ، اذ الظالمون، اذ الظالمون، اذ الظالمون، کیونکہ ذال اور ظا جو ہے نا یہ دونوں آپ کی لثاویہ ہے، یعنی ثنایا علیہ جو ہے اس کے کناروں اور زبان کی نوک کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَأَخْرِجُوا، پھر آگے یہ آیت انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ آیت دیکھیں، بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق کل، اس میں دیکھیے، اس میں قاف اور کاف ہے، آواز کے اعتبار سے یہ سیم ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے فرق ہے، قاف آپ کا مفخمہ ہے، کاف آپ کا باریک ہے، تو یہ بنے گا خلق کل، خلق کل، کل، پہلے قاف کو موٹا، خلق کل، خلق کل، یا آپ دیکھیں گے کہیں پر کاف پہلے آئے گا، قاف بعد میں آئے گا، جیسے لک قصورا، اس میں قاف اور کاف ہے، جیسے ہمارے پاس یہ ہے وہ آیہ کریمہ، یہ دیکھیے کیا ہے، ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، کاف کے بعد قاف آ رہا ہے، یجعل لک قصورا، کاف آپ کا مرقق، قاف آپ کا مفخم، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو جب آپ انشاءاللہ اس طریقے سے خیال رکھیں گے پر اور باریک کا بھی، صفات کے اعتبار سے، مخارج کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ چیزیں سمجھنا آسان ہوں گی۔ تو یہ جو چیزیں میں آپ کو آج پڑھا رہا تھا یہ آپ کی نالج کے لیے تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ ان الفاظ میں غلطیاں کرتے ہیں، یہ دیکھ کر کہ بھائی یہاں پر مثلین ہے، متقاربین ہے، تو کیا ہم ادغام کریں، کیا ہم اس کے اوپر شد لگائیں، تو اس میں غلطی نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کو صاف صاف ادا کرنا ہے۔ یہ جو میں یہاں پر وجہ آپ کو بتا رہا تھا، یہ صورتیں میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ میں بتا رہا تھا یہ صورتیں کب آپ کریں گے اپلائی، جب آپ نے ان حروف کو ظاہر کرنا ہوگا، صاف صاف، ان میں ادغام نہیں کرنا ہوگا۔ اور ایک اور فائدے کی بات انشاءاللہ اس کلاس کے اینڈ پہ بتا دیتا ہوں، اس کو بھی انشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے، ہم لکھیں گے یاسین، ٹھیک ہے، اس طریقے سے یاسین، اس کے بعد آگے آتا ہے والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے جی، والقرآن الحکیم۔ یا اسی طریقے سے ایک اور سورہ ہے نون والقلم، نون والقلم وما یسطرون، ٹھیک ہے، نون والقلم، اس میں آپ دھیان رکھیے گا، جب ہم یاسین کو پڑھتے ہیں تو آخر والا نون آپ کا ساکن ہو جاتا ہے، اور جب آپ نون کو پڑھتے ہیں، یعنی نون واو پیش نون، نون واو اور نون، نون واو پیش نو اور نون آپ کا ہو گیا سکون کے ساتھ، تو یہ بن جاتا ہے نون ساکن، اور آگے پھر واو آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم یاسین کو پڑھتے ہیں تو آخر والے نون کو ہم ساکن، سکون بنا دیتے ہیں، یعنی ساکن کر دیتے ہیں، تو ساکن کے بعد جب واو آتا ہے تو واو تو آپ کا یرملون میں سے ہے، اور یرملون کے وہ 4 حروف جو مع الغنہ ہے،
جن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ادغام ناقص کرتے ہیں. تو کیا اس صورت میں یہاں پر ادغام ہوگا؟ تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ یاسین والقرآن الحکیم اور نون والقلم میں بطریق شاطبیہ، ٹھیک ہے نا، بطریق شاطبی جو ہے اس میں صرف اظہار ہے. بطریق شاطبی صرف اظہار ہے. اظہار سے مراد یاسین والقرآن الحکیم نون والقلم، اس طریقے سے. تو بطریق شاطبی صرف اظہار ہے. لیکن بطریق جزری، بطریق یعنی جزری کے طور طریقے پہ آپ دیکھیں گے وہاں پر اظہار اور ادغام دونوں جائز ہیں. یعنی آپ یاسین مد کے ساتھ والقرآن الحکیم پڑھیں گے، یا نون والقلم اس طریقے سے پڑھیں گے، یا ادغام کریں گے. تو ادغام ہو یا اظہار ہو، دونوں صورتوں میں مد ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو فرق اتنا ہوگا کہ اظہار کی صورت میں کیا ہوگا؟ مد لازم حرفی مخفف ہوگا، اور ادغام کی صورت میں مد لازم حرفی مثقل ہوگا. اور یہ مد لازم حرفی مثقل اور مخفف کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے پڑھائی ہیں. اس کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پلے لسٹ میں جا کے آپ مدات کے حوالے سے کلاسز کو دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. تو اظہار کرنا ہی بہتر ہے، اظہار ہی آپ کیا کریں. لیکن اگر آپ ادغام کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس کی صورت کچھ یوں ہوگی، یاسین والقرآن الحکیم. تو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ اظہار ہی کریں. یاسین پورا نون ادا کریں، اس کے بعد والقرآن سے شروع کریں. نون پورا نون ادا کریں، اس کے بعد والقلم سے شروع کریں. تو یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اور آسان بھی رہے گا. باقی اگر آپ ادغام کرنا چاہیں تو آپ نے نون کے اس آخر والے نون کو اس کے اندر مرج کرنا ہے، یاسین کے اس نون کو واو کے اندر مرج کرنا ہے. جیسے آپ نون ساکن و تنوین کے بعد میم یا واو اور نون کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی کرنا ہے. اگر آسان آپ کو لگتا ہے تو آپ کر لیجئے، یہ بھی جائز ہے. اگر نہیں تو اظہار پر ہی اکتفا کر لیجئے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پورا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازم شیئر کر لیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.